بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید کرتے ہیں بک مان پبلیکیشنز کو۔ ایک بار پھر سے آپ کے لیے لے کے آئے ہیں الفا سیریز کی ابابیل اردو برائے جماعت پنجم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو پڑھنا۔ آج ہم سبق نمبر 10 پڑھنے والے ہیں، جس کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج حضرت عثمان غنی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے حاصلات طالب کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تدریس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مرکب جملے سن کر سمجھ سکیں اور دہرا سکیں، کسی بھی واقعے یا کہانی کو اپنے لفظوں میں درست لب و لہجے کے ساتھ بیان کر سکیں، عام موضوعات پر 2 منٹ تک روانی اور درست لب و لہجے سے تقریر کر سکیں، جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر کے لکھ سکیں، اعراب کے بدلنے سے معنی کی تبدیلی کو سمجھ کر استعمال کر سکیں، اپنے اسکول اور محلے کی لائبریری سے اپنی دلچسپی کی کتابیں، رسائل وغیرہ لے کر ان کا مطالعہ کر سکیں، ماحول اور معاشرے سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر پیش کر سکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت باحیا تھے؟ آپ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ تو آئیے اس سبق کے تلفظ سیکھتے ہیں۔ خلیفہ، اصول پسندی، گلہ، نکاح، قلت، جنگی سامان۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریڈنگ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ اپنی محنت، صداقت اور رسول پسندی کے بدولت مکہ مکرمہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دولت کا ہمیشہ اسلام کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں خرچ کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے بہت سختیاں جھیلی اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے دوران آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کروا دیا۔ اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے 2 نور والا۔ جب مسلمان پر کفار مکہ کے مظالم بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ یثرب، مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ حضرت عثمان غنی بھی اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے محنت اور ایمانداری سے کاروبار شروع کیا۔ جلد ہی آپ کا شمار مدینہ منورہ میں بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ مدینہ میں پانی کی بہت قلت تھی۔ چونکہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اس لیے مسلمان سخت مشکلات سے دوچار تھے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں بئر روما کے نام سے مشہور تھا، جس کا مالک یہودی تھا۔ وہ اس قدر تنگ دل تھا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی پانی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر راہ خدا میں وقف کر کے اپنے لیے جنت میں گھر بنائے؟ حضرت عثمان غنی چپکے سے مجلس سے اٹھے اور یہودی کے پاس پہنچے۔ آپ کے آنے کی وجہ جان کر یہودی غصے میں آ گیا۔ وہ کسی قیمت پر کنواں بیچنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے کہا، چلو سارا کنواں نہ بیچو، آدھا ہی بیچ دو۔ یہودی نے کہا، آدھا کنواں کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن تم پانی بیچو، ایک دن میں، اس طرح آدھا کنواں تمہارا ہو جائے گا اور آدھا میرا۔ یہودی اس تجویز پر خوش ہو گیا اور منہ مانگی قیمت پر آدھا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اعلان فرمایا کہ جو شخص بئر روما سے پانی بھرنا چاہے وہ مفت بھر سکتا ہے۔ آپ کے اس اعلان سے حضور بہت خوش ہوئے۔ لوگ اسی دن بلا امتیاز مذہب کنویں سے
पानी भरने लगे। अगले दिन जब यहूदी की बारी आई तो कोई भी पानी खरीदने ना आया। इस तरह कई रोज गुजर गए, यहूदी से किसी ने पानी ना खरीदा। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए यहूदी इंतहाई परेशान हुआ। चुनांचा उसने बाकी आधे कुएं का हक भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के हाथ बेच दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुआं अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दिया। इसी तरह एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया। इन्हीं दिनों हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का तजारती काफिला आ गया। इसमें गले से लदे 1000 ऊंट थे। मदीना मुनव्वरा के ताजिर आपके पास आए और गल्ला खरीदने की कोशिश की। वो चाहते थे कि तमाम गल्ला खरीदकर महंगे दामों फरोख्त किया जाए और ज्यादा मुनाफा कमाया जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसी कीमत पर भी उनके हाथ गल्ला बेचने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गल्ला उसके हाथ बिक गया है जो मुझे 10 गुना ज्यादा मुनाफा दे रहा है। ताजिर खामोशी से लौट गए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान फरमा दिया कि मदीना मुनव्वरा के तमाम हाजतमंद अपनी जरूरियात के मुताबिक मुफ्त गल्ला ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फयाजी से मदीना मुनव्वरा के कहर ज़दा लोगों की तंगी दूर हो गई। दरअसल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया के मुकाबले में आखिरत के मुनाफा को पेश नजर रखते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनाई हुई मस्जिद में जगह कम पड़ने लगी। आपने लोगों के मशवरे से मस्जिद नबवी में तोसी फरमाई और तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बैतुल माल से कभी तनख्वाह नहीं ली, बल्कि जब भी कोई हाजतमंद आता तो अपने जाती माल से उसकी इमदाद फरमाते। अल्लाह ताला ने आपके माल में बड़ी बरकत अता फरमाई थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस कदर मालदार होने के बावजूद सादा जिंदगी गुजारते थे। आप मामूली लिबास पहनते और सादा ग़िज़ा खाते थे। आप कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करते और अक्सर रोजे रखते थे। आपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कातबे वही के फराइज भी अंजाम दिए। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक नंबर 10। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आज हमने पढ़ा और जाना कि उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह किया। जी मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक के अल्फाज आसानी समझ आए होंगे और आप इस सबक को रवानी से खुद से पढ़ सकेंगे और दुरुस्त तरीके से इमला कर सकेंगे। तो चलिए हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर की रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।